ہم اکثر سنتے ہیں کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی، اور اس عالمی وبا کے اس دور میں تو خوشیاں حاصل کرنے سے ویسے ہی اگر ہم ذرائع دیکھیں تو بہت کم ہو گئے ہیں۔ اپنے عزیزوں سے ملاقاتیں رک گئی ہیں، ملازمتیں چلی گئی ہیں، تفریح کے مواقع بند ہو گئے ہیں اور آدمی آدمی سے ڈرنے لگا۔ تو ایسے میں خوش کون ہو سکتا ہے اور کیسے؟ اس بارے میں کچھ دلچسپ معلومات نیلوفر مغل لے کے آئی ہیں۔ جی نیلوفر، اس دور میں خوش ہے کون پھر؟ جی اسد، بالکل جن ملکوں نے پینڈیمک سے پہلے اپنے لوگوں میں بھرپور انویسٹمنٹ کی تھی اور جہاں سوشل سسٹمز مضبوط تھے، انہی کے شہری پینڈیمک کے دوران بھی نسبتاً خوش ہیں یا کم پریشان رہے۔ اگر سالانہ ورلڈ ہیپینس رپورٹ دیکھیں تو 4 سال سے فن لینڈ کے لوگ ہی سب سے زیادہ خوش ہیں۔ پینڈیمک کے سال میں بھی ورلڈ ہیپینس انڈیکس کو ہی بنیاد بنائے تو وہ GDP یعنی معاشی جو پیداوار کے علاوہ جن سٹینڈرڈز کو وہ دیکھتی ہے، ان میں سے ایک ہے لائف ایکسپیکٹنسی، یعنی لوگ کس حد تک جیتے ہیں۔ وہ عمر تو تبھی اچھی ہوگی کھانے کے لیے خالص اور جراثیم سے پاک خوراک دستیاب ہے، صاف ہوا اور پانی دستیاب ہے، صحت کی سہولتیں اچھی ہیں، صحت مند طرز زندگی کے لیے تفریح اور قدرت کے قریب رہنے کے مواقع موجود ہیں، اور یہ سب پیدا کرنے میں وقت، سرمایہ اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی لوگ پہلے سے لوگوں کی جو زندگی ہے اس کی بہتری میں انویسٹمنٹ۔ پینڈیمک کے دور میں بھی فن لینڈ جو کہ 55 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے، اس نے خاطر خواہ اقدامات کیے۔ کووڈ کیسز اور اس سے ہونے والی اموات کم تھی، ملازمتوں کی صورتحال اچھی رہی۔ اس کے علاوہ فن لینڈ بہترین پبلک اسکول سسٹم، صحت کی سہولتوں تک سب کی رسائی اور مساوات کے لیے مشہور ہے، اور یہی خصوصیات انہیں اس ملک کو دوسرے مغربی ملکوں اور نیوزی لینڈ میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، جہاں اس مشکل وقت میں بھی لوگوں کی خوشی میں زیادہ کمی رپورٹ نہیں کی گئی۔ اور بھوٹان ایک ایسا ملک ہے جہاں کئی سالوں سے GDP کے بجائے GNP پر خود کو ماپا جا رہا ہے، یعنی گراس نیشنل ہیپینس۔ وہاں لوگوں سے ہر 5 سال بعد ایک بہت طویل سوال نامے کی بنیاد پر سروے کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی مالی حالات کے علاوہ نفسیاتی اور ذہنی صحت، تعلیم، ثقافت اور حکومت کی کارکردگی اور قدرتی ماحول کے تحفظ کی بنیاد پر ملک اور عوام کی حالت کو پرکھا جاتا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق اسی فلسفے نے محدود وسائل کے باوجود بھوٹان کو مؤثر طریقے سے کووڈ سے لڑنے میں مدد دی۔ اگرچہ ورلڈ ہیپینس انڈیکس میں بھوٹان خاصا نیچے ہے، مگر بھوٹانی شاید اس رینکنگ سے جو ہے وہ اتفاق نہ کریں۔ گراس نیشنل ہیپینس سروے کی آخری سرکاری رپورٹ میں جو ہمیں 2015 میں ملی ہے، اس میں 92% آبادی کو خوش قرار دیا گیا ہے۔ تو امریکہ دنیا کے خوشباش ترین معاشروں میں ٹاپ پہ کیوں نہیں آتا؟ اور پینڈیمک کا سال تو ویسے ہی یہاں پہ بہت مشکل تھا، تو امریکہ کی رینکنگ کیسی رہی ہے اوورال اگر ہم بات کریں اب تک؟ تو جی اصل بالکل امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو 6 لاکھ سے زیادہ جو جانیں ہیں وہ پینڈیمک کے باعث چلی گئی۔ معیشت کو شدید دھچکا لگا۔ 2020 کے سال میں نسلی عدم مساوات پر قومی سطح کی بحث ہوئی، الیکشن متنازع بنا دیے گئے۔ اس کے باوجود اگر ہیپینس انڈیکس کو بنیاد بنائیں تو امریکہ 18ویں نمبر پر ہے۔ ٹاپ 10 میں تو وہ پہلے بھی نہیں تھا۔ یہاں تعلیمی قرضے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہیلتھ انشورنس نہ ہو تو صحت کی سہولتیں آپ کو پتہ ہے بہت مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پینڈیمک سے پہلے 66ویں نمبر پر تھا، اس سال کی رینکنگ میں 105ویں نمبر پر آ گیا۔ تو کیا یہ صرف پینڈیمک کی وجہ سے ہی ہوا یا کچھ اور ایشوز بھی تھے؟ ماہرین کیا کہتے ہیں؟ کیسے پاکستانی خوش رہ سکتے ہیں؟ اسد، ہارورڈ یونیورسٹی کی تاریخ کا جو سب سے مقبول کورس ہے، اس کا یہی موضوع ہے، اور ییل یونیورسٹی نے بھی اس موضوع پر جب پہلی بار ایک کورس پیش کیا تو اس کی 320 سالہ تاریخ میں سب سے مقبول رہا۔ یہ کورسز پڑھانے والے ماہرین اور دیگر جو ماہرین ہیں نفسیات کے مطابق خوشی کا کوئی ایک راز یا کوئی ایک راستہ نہیں، لیکن شکر گزار ہونا اور دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنا، مثبت سوچ رکھنا اور یہ ذہن میں رکھنا کہ موڈ اور حالات بدلتے رہتے ہیں اور ان کا ہم سب پر اچھا اثر پڑ سکتا ہے، اور اچھی نیند سب سے اہم ہے۔ چلیں سب سے پہلے تو اچھا سونے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے شاید موڈ بہتر ہو۔ بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔